السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، IIH کاندیولی اسلامک انفارمیشن ہاؤس کے چینل کے ذریعے جمعہ کے خطبات، علماء کے بیانات، دروس اور حمد و نعت پیش کیے جاتے ہیں، لہذا آپ اس چینل سے جڑیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری پیش کردہ دینی و دنیاوی خدمات مسلسل پہنچتے رہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں خطبے کا آغاز کروں، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آپ حضرات ماسک کو لگا کر رکھیں تاکہ کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرات، مذہب اسلام جو تمام اس روئے زمین پر پائے جانے والے ادیان و مذاہب، عقائد و نظریات سے بالا اور برتر ہے۔ آپ تمامی حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں بہت سارے ادیان، بہت سارے مذاہب، بہت سارے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن تمام ادیان و مذاہب کے اندر جو مذہب اللہ کو پسندیدہ ہے، جو مذہب انسانیت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہم اور آپ، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جب ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کی راہوں پر چلنے والے ہیں، اسلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کی خصوصیات کیا ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کے امتیازات کیا ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو پوری انسانیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں مذہب اسلام کی
یہ موضوع بڑا طویل ہے، بہت لمبا ہے، بہت ساری خصوصیتیں ہیں اسلام کی جس کی بنا پر وہ تمام ادیان سے بالا اور برتر ہے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں میں چند خصوصیات اور چند امتیازات اور خوبیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ الٰہ العالمین اپنوں کو، غیروں کو، سب کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور پھر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ یہ ایسا مذہب ہے جو تمام نبیوں کا مذہب رہا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول آئے، سارے نبیوں کا صرف ایک ہی مذہب رہا ہے، ایک ہی دین رہا ہے، اور وہ دین اسلام ہی رہا ہے۔ سب کے سب یہی دین لے کر آئے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، حالانکہ قرآن مجید کے ذریعہ ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ یہ اسلام آخری پیغمبر کے ذریعہ دنیا میں نہیں لایا گیا، بلکہ اس اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ پرانی انسانیت کا وجود ہے۔ یعنی انسان جب سے دنیا میں آیا، انسان جب سے وجود میں آیا، انسانیت کی خلقت اور پیدائش جب سے ہوئی، تبھی سے یہ دین اور اسلام یہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن قریب آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے دن قریب آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، تم ہی ہو جو اسلام کے نگراں ہو، نگہبان ہو، محافظ ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے جب بھی تمہاری موت آئے اس حال میں آئے کہ تم مسلمان کی حیثیت سے ہو، تمہیں اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اسی طرح دوسری جگہ آپ دیکھیے کہ یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہودیت کی طرف کی، اور نصرانیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نصرانیت کی طرف کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان مسلما حنیفا مسلما، کہ اے یہودیوں جو تم یہ کہتے ہو، جو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اے نصرانیوں جو تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تو سنو، ابراہیم پیغمبر میرا خلیل اللہ وہ نہ یہودی تھا اور نہ ہی نصرانی تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ابراہیم علیہ السلام سچے پکے موحد مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے ذریعہ انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ دین اسلام یہ اتنا ہی قدیم دین ہے، پرانا دین ہے جتنا کہ انسانیت کا وجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت یعنی اسلام کی تعلیمات ایسی اس دنیا میں آئی ہیں جسے انسانیت کی فطرت اور عادت قبول کر سکے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو، انہی تعلیمات کی طرف رہنمائی کی ہے جن تعلیمات کو ہماری فطرت قبول کرتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہو، جو انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہو، جسمانی طور سے، روحانی طور سے، کسی بھی تعلق سے جو چیزیں انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں، ایسی وہ تمام چیزوں کو اسلام نے، شریعت نے انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو اسلام کی تعلیمات نے حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، جسے انسانیت کی عین فطرت قبول کرتی ہے۔ انسانیت کی فطرت قبول کرتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے ہی ہے اور ہمارے لیے ہی ہونا چاہیے، یہ فطرت ہے انسانیت کی۔ اور عقیدہ توحید، یہ دیکھو یہ نقطہ ہے، عقیدہ توحید پوری دنیا کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درگاہوں اور درباروں پر سر جھکانے والے لوگ جو اسلام کو اپنا دین قبول نہیں کرتے، غیر لوگ، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدھسٹ،
یا جو بھی کائنات کے اندر ادیان و مذاہب کے ماننے والے ہیں، جن کا اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی اپنی عبادتوں کا ایک طریقہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے دین فطرت کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر اور انسانیت کی فطرت اور انسان شرک کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، کبھی نہیں قبول کر سکتا۔ یہ فطرت عقیدہ توحید پر انسانیت کی قائم ہے اس وجہ سے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم کی پشت سے قیامت تک کے آنے والے آخری انسانوں کی روحوں کو نکال دیا، روحوں کو پیدا کیا، اور پھر ان تمام انسانی روحوں سے، جس میں آدم کے پشت سے نکلے ہوئے روح میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، اور دنیا کے اندر پائے جانے وہ تمام لوگ تھے جو انسانیت کی شکل لے کر دنیا میں وجود حاصل کرتے ہیں اور انسان بن اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تمام انسانوں کی روحیں آدم کی پشت سے اللہ نکال کر پوچھا تھا کہ الست بربکم، یہ ایک عہد تھا انسانوں سے، یہ اللہ کا ایک پیمان تھا کہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، یقیناً اے اللہ تو ہی ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور وہ عقیدہ توحید انسانیت کے اوپر سر چڑھ کے بولتی ہے۔ جب ایک انسان درگاہوں پہ ماتھے ٹیک ٹیک کر حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی مشکل کشائی پوری نہیں ہوتی، ایک غیر مسلم ہزاروں مورتیوں کے آگے، ہزاروں بتوں کے آگے، ہزاروں بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنی مرادیں رکھتا ہے، پر اس کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے غیر مسلم بھائی کی فریادیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ جن مشکلوں میں ہوتا ہے، جن تکلیفوں میں ہوتا ہے، جن بیماریوں سے گھرا ہوتا ہے، وہ تکلیفوں سے نجات نہیں پاتا، وہ بیماریوں سے شفا نہیں پاتا۔ آخر کار ہماری اور آپ کے یہ کانوں نے سنا ہوگا کہ یہ شرک کرنے والے لوگ بھی آخری لمحے میں پکار اٹھتے ہیں کہ یقیناً اگر اس دنیا کی حالت اور ہماری حالت کوئی بدل سکتا ہے تو اوپر والی ذات بدل سکتی ہے۔ یہ غیر مسلم کی زبان بولتی ہے، یہ مشرکوں کی زبان بولتی ہے۔ یہاں پر عقیدہ توحید جو انسانیت کی فطرت پر غالب ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، اور دنیا کے سارے معبودوں کو انسان جھٹلانے کے در پہ آ جاتا ہے کہ یقیناً اگر کائنات سے مشکلوں کو، ہماری زندگیوں سے تکلیفوں کو کوئی دور کرنے والی ذات ہے، بھلے ہی نام نہ لے۔ ہم مسلمان اپنے پروردگار کو رحمان رحیم اللہ غفار کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم، وہ مشرک جو اللہ کا نام نہیں لیتے لیکن عقیدہ ان کے دل سے نکلتا ہے، ان کی فطرت عقیدہ توحید کی بولتی ہے، اور وہی بولتی ہے جو اللہ نے عرش پہ اور آدم کو پیدا کرتے وقت روحوں سے اقرار کیا تھا، یہ اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو آج بھی انسانیت کی زبان خواہ کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو، وہ بول پڑتا ہے کہ یقیناً ان تمام مصیبتوں سے نجات اوپر والی ذات دے سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت بہترین نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، وہ منظر دکھایا ہے کائنات کے انسانوں کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنے والے امتیوں کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام دیا کہ وہ مشرکین مکہ، وہ مکہ کے اندر پائے جانے والے کافر مشرک جو اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کو گالیاں تک دینے والے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے تھے، صحابہ کا خون بہانے والے تھے، لیکن ان کا منظر حیرتناک اللہ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے کہ وہ جب سمندروں میں اپنی کشتیوں سے سفر کرتے تھے، وہ سمندروں کا سیر کرتے تھے، سفر کرتے تھے، جیسے ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے ایسے ہی کشتیوں کا بھی سفر سمندروں میں ہوتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ، وہ اللہ کے باغی جب اپنی کشتیوں کے ساتھ بیچ سمندروں کے اندر سفر کیا کرتے تھے تو اچانک اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھاتا تھا، اپنی طاقت دکھاتا تھا، اور پھر اس سمندر کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا، ایک لہر برپا ہوتی، اور وہ موجوں کے ذریعہ ان کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی، اور یہ خوف ہو جاتا انہیں، اور خوف ہی نہیں بلکہ یقین ہو جاتا کہ اب تو ہم کشتی سمیت اس سمندر میں ڈوب جائیں گے، اس سمندر میں مر جائیں گے۔ وہ مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر بھی عقیدہ فطرت بول پڑتی تھی، وہ آخری لمحے میں پکار اٹھتے تھے کہ اللہ ہم تو تیرے باغی ہیں، ہم تو تیرے منکر ہیں، ہم تو تیرے ملحد ہیں، ہم نے تیری عظمت کو ٹھکرایا، ہم نے تیری شان کو ٹھکرایا، لیکن دیکھو کیسے عقیدہ توحید جیسی فطرت بولتی ہے، اے اللہ سمندر کے اندر ہچکولے کھانے والی کشتی کو اگر ساحل تک کوئی پہنچا سکتا ہے، بسلامتی کے ساتھ ہماری جان کوئی بچا سکتا ہے، تو اللہ وہ تیری ذات ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔
وہاں بھی اقرار کرنا پڑتا تھا مشرکین مکہ کو۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ جب انہیں نجات دے دیتا، ساحل سمندر پر کشتی لگ جاتی اور ان کی جان سلامت بچ جاتی، پھر وہ اللہ کے منکر ہو جاتے، پھر وہ اللہ کے باغی ہو جاتے، لیکن یقین اللہ ہی پر ہوتا تھا۔ اور بھی مشرک جو ہے اسی دنیا کے اندر ایسی قومیں بھی گزری ہیں، بنی اسرائیل کی مثال لے لو، کتنے عذابات آئے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرو گے، پڑھو گے تو جتنے عذابات بنی اسرائیل قوم پر آئی ہے کسی اور قوم پر اتنے عذابات نہیں آئے، مختلف عذابات آئے۔ جوہوں کا، کھٹملوں کا، کھانا کھائیں تو خون بن جائے، چولہا جلائیں تو میڈک آ جائے، ہزاروں وہ جو ہے عذابات قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن جب کوئی ایک عذاب اللہ بھیجتا تو وہ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اس عذاب سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ اللہ دے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ دعا کر دو، کھٹملوں کا جو عذاب یہ آیا، ٹڈیوں کا جو عذاب آیا، کوئی ایک عذاب جب آتا کہتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ یہ کھٹملوں کا جو عذاب آیا ہمارا جینا دوبر کر دی، یہ اللہ کی لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر اللہ کی لشکروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ اپنے جس لشکر سے جب چاہے اپنی قوم اور اپنے بندوں سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، مختلف عذابات آئے تو انہوں نے اقرار کر لیا موسیٰ دعا کر دو عذاب ہٹ جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کو مان لیں گے، ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے۔ میں نے کہا دین اور اسلام یہ تمام نبیوں کا مظہر رہا ہے، زمانے کے اعتبار سے شریعت کی تعلیمات جو ہے وہ الگ الگ رہی ہوں وہ الگ چیز ہے، لیکن دین ایک ہی رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسلام لے آئیں گے، عذاب ہٹ جاتا، موسیٰ کی دعاؤں سے، پیغمبر کی دعاؤں سے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا بنی اسرائیل قوم کو، لیکن پھر وہ اللہ کے منکر ہو جاتا۔ یعنی عقیدے توحید دیکھو کیسا زندگی میں انسان کے سر چڑھ کے بولتا ہے، اور اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو دنیا میں کیا کوئی اور ذات ہے جو تمہیں تمہاری مشکلوں سے، تمہاری تکلیفوں پریشانیوں سے تمہیں نجات دے سکتا ہے؟ یہ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اپنی تکلیفوں کا مداوا اللہ کو سمجھتے ہیں۔ کائنات کے اندر مشرکین مکہ تھے، کائنات کے اندر یہ غیر مسلم ہے، کائنات کے اندر یہ کرسچن ہے، یہ نصرانی اور یہودی ہے، جو بھی قومیں ہیں سب آخر میں یقین کرتے ہیں کہ واقعی اللہ ہی کی ذات ہے، اوپر والی ہی ذات ہے جو ہمیں اس دنیا سے اندر پریشانیوں سے نجات دے سکتی ہے۔ تو یہ دین فطرت بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دین کی سب سے عظیم خوبی یہ ہے اسلام کی کہ یہ بہت آسان دین ہے۔ لوگ مشکل بنا دیے کہہ کر دین بڑا مشکل ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمیں بہت محال پڑ رہا ہے، بہت مشکل پڑ رہا ہے، حالانکہ لا یکلف نفسا الا وسعها۔ دین کی اہم خوبی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اسلام کی تعلیمات سے سرفراز فرمایا اور وہی تعلیمات سے نوازا ہے اور وہی احکام و پابندی سے نوازا ہے جن احکام و پابندی پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ نہ کرو تو کس کی غلطی ہے، نہ کرو تو خطا کس کی ہے؟ پر اسلام کی تعلیمات اتنی مشکل نہیں ہے کہ تم یہ کہہ کر اس کی تعلیم کو ٹھکرا دو کہ اسلام بڑا کشٹ دین ہے، بڑا سخت دین ہے، بڑا شدت پسند دین ہے، بڑا قدامت پسند دین ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بتاؤ کوئی ایسی تعلیم، بتاؤ ایسا کوئی ہنر جو اسلام نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کو سکھایا ہو اور دیا ہو اور وہ تعلیم اس پر بھاری پڑ رہی ہو۔ اس سے پیارا مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ اب دین و یسر، پیغمبر نے کہا دین آسان ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنے بندوں سے آسانی چاہتا ہے، مشکلیں ان پر لانا نہیں چاہتا، ان کو مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، ورنہ کیا بات ہے؟ رمضان کا مہینے کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے نا، سبھی جانتے ہیں فرض ہے، کسی بھی حال میں ہمیں وہ روزے رکھنے ہیں، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا دین ہمیں کتنی آسانی کی طرف لے جا رہا ہے کہ کوئی انسان ایمرجنسی میں کسی معاملے میں پھنس کر دور کا اسے اگر سفر کرنا ہوا تو دور کا سفر کرنے جا رہا ہے تو مسافر ہو گیا۔ اب دیکھو دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اے میرے ماننے والے، اور اللہ فرمایا اے میرے بندو رمضان کے روزے فرض تھے، اب تو مسافر ہو گیا، سفر کی حالت میں تجھے بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی، ایسا کر اب تیرے اوپر سے روزے کو رخصت کیا جاتا ہے، روزہ مت رکھ، اپنے جسم پہ بوجھ مت ڈال، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈال، چھوڑ دے روزہ۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں جب تو مقیم ہونا، اپنے گھر آنا تو اس کو پورا کر لینا، اس کی قضا کر لینا۔ کیا آسان دی، آدمی بیمار ہے، مریض ہے، پیغمبر نے تعلیم دی، اللہ نے تعلیم دی اسلام کے ذریعہ، اسلام عظیم دین ہے، اور اس کی عظمت اور شان کا کیا پوچھنا؟ مریض ہو، بیمار ہو، مت بوجھ ڈالو اپنے جسم پر، ہو سکتا ہے مر جاؤ، موت کے شکار ہو جاؤ، اسی لیے وضو بنا۔ پانی کبھی کبھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے نا، ایک لمبا واقعہ ہے صحابی کا، وہ بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر وضو کا پانی تمہیں نقصان دینے والا ہے، پیغمبر نے کہا تیمم کر لو، مٹی سے تیمم کر لو
اور غلط مسئلے بتانے کی وجہ سے صحابی کی جان چلی گئی. وہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ جب تک نہاؤ گے نہیں تمہارا غسل ہی نہیں ہوگا. اب وہ بیچارے نہا لیے, زخم لگا تھا جنگ کے میدان میں, اور وہ شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, کہا پوچھا کیوں نہیں تم نے؟ جب تمہیں معلوم نہیں تھا تو ہمارے دین اسلام کو اتنا مشکل کیسے بنا دیا؟ تم نے ایک انسان کی جان لے لی. انسان کی جانوں کا احترام پہ اسلام سے زیادہ کوئی اور مذہب دینے والا ہے؟ انسانیت کی جانوں کا احترام, کہ ایک انسان کی جان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے. کوئی دین ہے ایسا دنیا میں؟ کوئی مذہب ہے ایسا؟ ابھی میں بتاؤں گا. انسان, یہ تو انسانیت کی جانوں کا مرحلہ ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, مریض ہو مت رکھو روزہ. یہ دین آسان ہے, مشکل کہاں ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو, گھٹنے میں درد ہے, کمر میں درد ہے, میرے بندے کھڑے ہو کے تو نہیں پڑھ سکتا, جبکہ فرض نمازیں قیام کے ساتھ فرض ہیں, کھڑا ہو کے ہی پڑھنا ہے. فرض نمازیں کسی بھی صورت میں جو نمازیں فرض کی گئی ہیں, فرض نمازوں کو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا. اگر گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, کھڑا نہیں ہو سکتے میرے بندے, نماز مت چھوڑنا, نماز مت چھوڑنا. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے پڑھ لو. دین آسان ہے. کس نے مشکل بنایا دین کو؟ ہم نے اور آپ نے. ہم نے اور آپ نے اسے مشکل بنا دیا. ارے اتنا آسان تعلیم کی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو میرے بندے, سو کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے. اس سے آسان دین تمہیں دنیا میں کہاں ملے گا؟ جس اسلام کے تم علم بردار ہو, جس دین کے تم پہچان والے ہو, اسی دین کی تعلیمات کو کہتے ہو بڑا مشکل ہے, ہم اس کو انجام نہیں دے پائیں. دین آسان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خوبی اس دین اسلام کی یہ بھی ہے کہ یہ عدل کا دین ہے, انصاف کا دین ہے. ایسا انصاف, چاہے وہ انصاف اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو, عدالت اسلامیہ کے اندر آنے والا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا غیر مسلم ہو, اسلام کی تعلیمات ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین پیغام ہے, ان کا پیغام ہے کہ عدل قائم کرو, اور وہ انصاف چاہے تمہیں اپنے دشمن کے خلاف کیوں نہ کرنا پڑے. تمہارا دشمن سامنے ہے لیکن اگر وہ حق پر ہے تو تمہیں انصاف کے ساتھ کام لینا ہے, دشمنی کو بیچ میں نہیں لانا ہے. دشمنی کو بیچ میں نہیں لائے, یجرمنکم شنآن قوم. اللہ رب العزت نے پیغام دیا اپنے بندوں کو, میرے بندو عدل کرتے سمے, انصاف کرتے سمے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک طرف تمہارا کوئی اپنا کھڑا ہو اور دوسری طرف تمہارا کوئی دشمن کھڑا ہو. کہیں ایسا نہ ہو جانا کہ تمہارا اپنا غلط راستے پر ہے اور وہ دشمن جو تمہارا ہے وہ صحیح راہ پر ہے. تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر اگر تم نے فیصلہ اپنوں کے حق میں سنا دیا, اسلام کہتا ہے تم مجرم ہو, تم اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہو. بھلے ہی اسلام کے ماننے والے ہو, تمہارا اپنا مسلمان ہے اور دوسرے کٹرے میں غیر مسلم ہے, دوسرے کٹرے میں یہودی ہے, نصرانی ہے, وہ کوئی بھی ہے, تمہارے مذہب کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے, اگر وہ حق پر ہے, اسلام کہتا ہے کہ تمہیں فیصلہ اسی کے حق میں سنانا ہے. اس سے عظمت. آج دیکھو دنیا میں اور بھی فیصلے ہوتے ہیں. یہ حکومت, یہ اقتدار جو آج قابض ہے, یہ تو چند دنوں کی حکومتیں ہیں جو آج اپنائیت کو لے کر ساتھ میں چلتی ہے اور غیروں کے خلاف ایسے ایسے فیصلے کرتی ہے کہ دوسروں کی زندگیاں جینا اجیرن ہو گیا. پیغمبر کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں غیر مسلم کتنے امن و شانتی کے ساتھ رہتے تھے. یہ دین امن و شانتی کا بھی پیغام دیتا ہے. لیکن آج حکومت نے, اور خاص کر کے ابھی آخری طرف میں اشارہ کروں گا کہ کیسے اس دنیا کے اندر اور خاص کر کے ہندوستان کے اندر جو اپنے دین کو سب سے پیارا دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. ہمارا دین ایسا ہے, ہمارا مذہب ایسا ہے, ہمارے دیوی دیوتا ایسے ہیں. کون سا دیوی ہے, کون سا دیوتا ہے, کون سا بھگوان ہے جو اس طرح کی تمہیں تعلیم دے گا کہ اگر سامنے والا ناحق پر ہے اس کے باوجود اس کے حق میں فیصلہ کرو. عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے اسلام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ آ گیا. مشہور روایت ہے, ایک یہودی کا مقدمہ, مسلمان کا مقدمہ, اور اس مقدمے میں پہلے فیصلہ لے لیا گیا پیغمبر کے دربار سے, اور پیغمبر نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. جاؤ ڈھونڈو ایسا حکمراں, ایسا بادشاہ, ایسا خلیفہ, ایسا جانشین اور ایسا رہبر اور ایسا رہنما کہ اس کے دربار میں آیا اور پوری طرح مسلمانوں کے جو ہے قبضہ ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس مدینہ شہر اور مکہ شہر کے اندر پوری طرح مسلمان قابض ہیں, حکمرانی مسلمانوں کی چل رہی ہے. لیکن پیغمبر نے دونوں کا مقدمہ سنا اور مسلمان ناحق پر تھا, مسلمان کو ہٹا دیا اور کہا یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہودی حق پر ہے اس لیے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. کون پیغمبر جس نے کبھی کہا تھا نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو جیسے میں اور لوگوں کے ہاتھ کاٹتا ہوں اور کٹواتا ہوں ایسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. کیا بات کرتے ہیں؟ ایسا رہنما ڈھونڈو دنیا میں, ایسا بادشاہ ڈھونڈتے رہو
اور ایسا عادل اور منصف ڈھونڈتے رہو جو اپنی بیٹی کے حق میں یہ فرمان جاری کر رہا ہے۔ آج اپنے بیٹے کو ان پڑھ بھی ہے، جاہل بھی ہے، تو آج کا اگر کوئی پی ایم ہے تو اسے سی ایم بنا دیتا ہے، آج اسے وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، آج اسے وزیر مالیات بنا دیتا ہے، آج اسے مہانگر سیوک کا جو ہے پردھان منتری بنا دیتا ہے، کچھ بھی بنا دیتا ہے، وہ اپنائیت کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پیغمبر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیے، اور عمر بن خطاب کے دربار میں مسلمان کو چین نہیں آیا۔ یہ دیکھو ایمان پھسل گیا، جبکہ پیغمبر کا فیصلہ آسمان سے آنے والا آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس مسلمان کا ایمان پھسل گیا اور کہا پیغمبر کے در سے انصاف نہیں ملا، چلو عمر کا عدل بڑا مشہور ہے، عمر کا انصاف بڑا مشہور ہے۔ اور آج بھی غیر مسلم جو ہمارے ہندو بھائی ہے اور جو یہودی نصرانی ہے نا، آج بھی پیغمبر کی سیرت اگر اچھے دماغ سے ذہن سے پڑھتے ہیں اور عمر کا عدل دیکھتے ہیں تو وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمر کے مقدمے میں دربار میں آ گیا اور اس یہودی کی زبان سے نکل گیا، کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقدمے کا فیصلہ پیغمبر رسالت کی دربار سے ہو چکا ہے، پیغمبر کی دربار سے ہو چکا ہے اور ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، مسلمان کو چین نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے فیصلہ لینے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، رکو، دیکھو فیصلہ دیکھو۔ اندر گئے اور ننگی تلوار لائی، مسلمان کی گردن مار دی اور کہا یہ عمر کا فیصلہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے فیصلے کا انکار کرے۔ فیصلہ کر دیا۔ یہ عدل انصاف، یہ دین عدل اور انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ آج دنیا کی حکمرانی اور دنیا کی بادشاہت کس راہ پر چل رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ ہندوستان کے اندر بھی جو دور چل رہا ہے، عوام کس قدر پریشان، جنتا کس قدر پریشان، پر اس ملک کے حکمراں کو کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں۔ وہ حکمراں ڈھونڈو کہ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی رعایا اور میرے اندر رہنے والے اور کام کرنے والے کوئی جنتا کوئی پریشان نہ ہو، جھوپڑیوں میں جاسوسی کر رہے ہیں بیچارے کہ کہیں کوئی بچہ بھوکا نہ مر رہا ہو، کوئی عورت بھوکی نہ مر رہی ہو، کوئی مرد بے بس اور لاچار نہ ہو۔ ایسا حکمراں حضرت عمر ابن خطاب کی مثالیں ٹائم میں، ورنہ میں دیتا کہ وہ انہوں نے حکمرانی کیسے کی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ حضرت عمر کا عدل دیکھ کر بڑے بڑے غیر مسلموں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہیں اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ دین عدل اور انصاف کا نام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دین میں زبردستی نہیں، یہ اسلام ایسا مذہب ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی تعلیمات کو اوپن کر دیا، واضح کر دیا، کھول کھول کر رکھ دیا، اور پھر اس دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ کوئی یہودی ٹہل رہا ہے، کوئی ہندو ٹہل رہا ہے، کوئی غیر مسلم ٹہل رہا ہے، اس کا گریبان پکڑ کے لاؤ اور مسلمان بناؤ، مسجد میں لاؤ، نہیں، قطعاً نہیں۔ آج جیسے بہت سارے دین کے ماننے والے ٹھیکیدار آج جے شری رام کا نعرہ زبردستی بلواتے کہ نہیں بلواتے، لنچنگ کا معاملہ آتا ہے کہ نہیں آتا، زبردستی مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے پر تلے ہوئے ہو، یہ تمہارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین دیکھو، لا اکراہ فی الدین، ہمارے سامنے آؤ، ہمارے ماتحت میں رہو، ہمارے ملکوں میں رہو، ہمارے گھروں میں رہو، ہم تمہیں پناہ دیں گے، لیکن کبھی ہم تم پر اسلام لانے کی زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم۔ اور اگر سنو، آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر زبردستی کا معاملہ ہوتا نا کہ زبردستی مار مار کے مسلمان بناؤ، جیسے آج تم کر رہے ہو، راستے میں معصوم اور مجبور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، جو ہے اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام زبان سے بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم آ کے کہو کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو بھی تمہارا اسلام نہیں مانا جائے گا۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرو، وہ تصدیق بالجنان، دل سے اقرار کرو، دل سے تسلیم کرو، تب تمہارا دین مانا جائے گا۔ وہ عمل بالجوارح، اور جو اسلام نے تعلیمات دی ہے انہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے زبان سے، اپنے جسم کے اعضاء سے ان تعلیمات کو ادا کرو، اپناؤ، تب جا کر مسلمان ہوگے۔ یہ ہمارا اسلام بولتا ہے۔ اگر ہم تمہیں زبردستی مسلمان بنا بھی دیں، مسلمان تم نہیں ہوگے۔ تمہارا مسلمان ہونا ہمارے اسلام کو قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ابھی دل سے کہاں پڑھا ہے۔ ہم نے زبردستی مار کے اگر تمہیں اسلام قبول کروا لیا تو تمہارا دل تو نہیں مانا، دل نہیں مانا، دل سے تم تو ہندو ہو، دل سے تم تو غیر مسلم ہو، پھر تمہیں کیسے ہم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے؟ تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ابھی تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ادھیکاریوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ اپنے اپنے مشن پر لگے ہیں، یقیناً لگے ہیں، یہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، ان کا کام سراہنے کے لائق ہے۔
لیکن ذرا اپنی ہسٹری پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو. اسی ہندوستان پر تم نے 10 سال سے حکومت کی ہے، 20 سال سے حکومت کی ہے. ہمارے اسی ہندوستان، ملک ہندوستان پر ابھی یوم جمہوریہ آئے گا نا، جمہوریہ 26 جنوری منائیں گے اور جھنڈا پھہرائیں گے. اس جھنڈا کے پھہرانے کے پیچھے جو تاریخ چھپی ہوئی ہے، آج یہ قوم اس تاریخ کو مٹانا چاہے گی، اسے برباد کرنا چاہے گی. یہ مسلمانوں کا اس ملک میں کیا حصہ رہا ہے وہ پڑھو آپ ہسٹری، انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتایا جائے گا. لیکن یہ تو سوچو کہ اسی ہندوستان پر 1000 سال تک تقریباً مسلم بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے. مسلمان بادشاہوں نے اسی ہندوستان پر حکومت کی ہے. اب بتاؤ، اگر تم زبردستی مار مار کے اپنا دھرم قبول کرواتے ہو، اسے غیر مسلم بناتے ہو، اگر یہی طریقہ ہمارے ان بادشاہوں نے اپنایا ہوتا جو عیاش تھے، شرابی تھے، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی غفلت اور لاپرواہی سے اس سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہندوستان کو. ورنہ وہ تاریخ دیکھو کہ اگر تمہاری طرح انہوں نے بھی زبردستی کی ہوتی، واللہ منبر رسول سے بولنا چاہتا ہوں، ایک بھی غیر مسلم ہندوستان میں نہیں ملتا، ایک بھی ہندو بھائی ہندوستان میں نہیں ملتا. کہ اگر وہی زبردستی ان بادشاہوں نے کی ہوتی کہ مار مار کے مسلمان بنایا ہوتا، تمہارا وجود اس ہندوستان سے ختم ہو جاتا. نہیں، کیوں؟ وہ دین کے ماننے والے تھے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور دین میں کوئی جو ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کو کہ تم اسلام قبول کرو. وہ اپنے من سے، اپنے دل سے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا، پڑھے گا، اللہ اس کے رسول کی جانکاری حاصل کرے گا. اسے جب پوری طرح جانکاری ہو جائے گی، وہ خود بخود دوڑتے ہوئے آئے گا. اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کا ملنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے ان غیر بھائیوں کی بد نصیبی ہے. اگر وہ اسلام کو اچھے سے مطالعہ کر لینا، اللہ کی قسم آج مسلمان ہو جائیں. انسانیت کی جانوں کا احترام پوچھتے ہو؟ پیغمبر نے جانوروں پر رحم کیا. اشارہ کر دوں، جانتے ہو واقعہ؟ کتے کو پانی پلایا فاحشہ زانیہ بدکار عورت نے جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک کتے کو، جانور کو، یہ اسلام کی تعلیم ہے. انسانوں کی جانوں کا احترام چھوڑو، جانوں کا احترام اس طرح ہوا کہ وہ کتے کو پانی پلا دی زانیہ عورت اور گنہگار عورت. اللہ رب العزت نے اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دیا، صرف ایک کتے کو پانی پلائی. اور وہی عورت جو بلی کو باندھ کے مار ڈالی تھی، یاد ہے؟ بلی کو باندھ کے مار ڈالی تھی. رب کو وہ ادا اس کی اتنی ناپسند آئی کہ وہ نیکوکار بھی تھی، روزے دار بھی تھی، اس کے باوجود بھی بلی پر بے رحمانہ سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جہنم میں ڈال دیا، اسے دوزخ میں ڈال دیا. کیا بات کرتے ہو؟ اسلام جیسا رحم دل مذہب اور اللہ جیسا رحمان الرحیم کوئی معبود دنیا میں تلاش کر پاؤ گے؟ پیغمبر جیسا رحمت للعالمین کوئی ڈھونڈ پاؤ گے؟ کہ چڑیوں کا انڈا اگر گھونسلے سے کوئی صحابی نکال لیا، چڑیا مڈلانے لگی، پیغمبر نے کہا کون ہے جس نے چڑیے کو تکلیف دی ہے؟ کون ہے جو گھونسلے سے انڈا اٹھا کر لایا ہے؟ صحابہ ایک کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی، اس چڑیے کے گھونسلے سے انڈا میں لے کر آیا. کہا کیوں لائے؟ وہ اپنے انڈے کے لیے تڑپ رہی ہے، میرے سروں پر مڈلا رہی ہے. اس چڑیے کو بھی معلوم تھا کہ اس دنیا میں آنے والا پیغمبر یہ انسانوں پر جہاں رحم دل ہے وہیں پر یہ جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے. کہا لے جاؤ اس کا انڈا اس کے گھونسلے میں ڈال کر آؤ، اور ڈال کر آیا گیا. چڑیا مڈلانا اور تڑپنا بند کر دی، وہ جا کر گھونسلے میں بیٹھ گئی. اس دین کا تعارف، انٹروڈکشن ہمیں اور آپ کو کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ساتھی ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اللہ رب جمعہ کا خطبہ ہے، ورنہ مذہب اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خصوصیتیں ہیں. یہ جو ہے جلن میں، حسد میں اور ضد میں، کٹھر پنتھی میں آ کر یہ بولتے ہیں اسلام خونخوار کا مذہب ہے، اسلام خون بہانے والا ہے. پیغمبر تلواروں کے ذریعہ اسلام پھیلا چکے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں اسلام خونخواری کا مذہب ہوتا، فتح مکہ کے اندر ایک ایک ظالموں کی گردن مار دیتے میرے نبی. واقعہ پڑھ لو مشہور سیرت کا. وہ ظالم سارے کے سارے جو صحابہ کو تکلیف دینے والے تھے، زینب بیٹی کو مارنے والے تھے، آپ پر سارے ظالم فتح مکہ کے دن موجود تھے. پیغمبر نے پورا امن سنا دیا، جاؤ، کوئی زبردستی نہیں. مجھے معلوم ہے میرا قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا شخص بھی اسی میں ہے، میری بیٹی کو شہید کرنے والا شہید یہاں بھی ہے، اور میرے صحابہ کو ستانے والے لوگ بھی یہاں ظالم ہیں، لیکن جاؤ میں سب پہ رحم کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء. لاؤ ایسا دین، لاؤ ایسا اسلام، لاؤ ایسا رہنما، لاؤ ایسا حکمراں. تم کہتے ہو خونخواری سے پھیلا ہے، ایک بھی ظالم کی گردن نہیں ماری گئی اس وجہ سے، اس علاوہ اس کے کہ اس کا جرم ناقابل معافی رہا ہو، یہ اور بات ہے. لیکن جہاں رحم و کرم کا معاملہ آیا، ایک ساتھ نبی نے اعلان کر دیا سب کے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، میں تم پر رحم کا معاملہ کرتا ہوں اور تمہیں چھوڑتا ہوں، آزاد کرتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، اب سمجھ
سمجھنے کی، اور ہمیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے اسے مشکل بنا دیا ہے اپنی زبانوں سے کہہ کر، ورنہ نمازیں پڑھنا مشکل نہیں ہے، زکوٰۃ دینا مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ ایسی کوئی تعلیم اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے جس سے ہماری جان کو خطرہ ہو، ہمارے جسم کو خطرہ ہو۔ اگر ایسے معاملے میں وہ معاملہ آ بھی جائے تو اللہ رب العزت نے کوئی اور راستہ نکال دیا ہے، کوئی اور راہ کی رہنمائی کر دی ہے۔ پر ایسا مذہب جو یقیناً آسان ہے، الدین یسر اور الدین رحمہ، یہ دین پوری طرح رحمت ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ یہ غیروں تک پیغام پہنچاؤ، ان یہودی نصرانیوں تک، غیر مسلم بھائیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کو قبول کرنے اور اس کو سمجھنے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آخری لمحے میں ایک اعلان ہے کہ جاوید بھائی گنیش نگر جو کپڑے والے ہیں، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے فرمائش کی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ ان کو معاف کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، انہیں بخش دے، ان کے قبروں میں نور بھرے، اور تمام بھائیوں سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔